السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہدینا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل عزیزی آفیشیل 786 پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے چینل کے ذریعے سے اسلامی دینی معلومات آپ تک بہت جلد پہنچ سکے۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ بات پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اور اس بات میں آپ کی کیا رائے ہے اس کو ہمیں کمنٹس باکس میں اطلاع فرمائیں۔ اور دوستو، زیادہ سے زیادہ اس بات کو آگے شیئر کریں، گروپ میں شیئر کریں تاکہ میرے ذریعے سے آپ کو اور آپ کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچ سکے۔ تو آئیے دوستو، آج ہم اپنے سیریل نمبر 2 کے پارٹ نمبر 7 کو ملاحظہ فرمائیں، اور اس میں جو ہمیں ذکر کرنا ہے، جو ہمیں سیکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہماری دعوت کرے تو اس کی دعوت میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، یا بن بلائے کسی کے گھر دعوت کھانا کیسا ہے، اور کس کے گھر دعوت کھانا چاہیے، یا پہلے کس کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ آج دعوت کے تعلق سے ہم کچھ حدیث کے ذریعے سے کچھ سیکھیں اور اپنے دل میں ایمان کی روشنی کو بڑھائیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث نمبر 7، حضرت ابو داود نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو دعوت دی گئی اور اس نے قبول نہ کی تو اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی۔ مثال کے طور پر، اگر میں نے آپ کو دعوت دی اور آپ نے قبول نہ کی، یا آپ نے میری دعوت کی اور میں نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی، تو ایسا ہے جیسے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو اگر کوئی دعوت کرے تو ہمیں قبول کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شرعی مجبوری ہے وہ بات الگ ہے۔ اور سنو، اگر دعوت کرے کوئی تو قبول کرنی چاہیے، لیکن جو شخص بغیر بلائے چلے جاتے ہیں ان کے تعلق سے سنیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اور جو بغیر بلائے گیا، جس کی دعوت نہ کی گئی اور وہ بن بلائے اس کے گھر چلا گیا، تو وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گیری کر کے نکلا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کی دعوت نہیں کی گئی اور وہ اس کے گھر پہنچ گیا، جیسے کوئی چور ہمارے گھر میں مال چرانے کے لیے آتا ہے، اور جب ہم گھر سے نکلتے کوئی چور چوری کر کے نکلتا تو ایسا جیسے کہ ہمارا مال لوٹ کر کے لے گیا۔ تو سنو اس حدیث سے کہ جس کی دعوت کی گئی اس نے قبول نہ کی تو اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو جب کوئی ہماری دعوت کرے تو ہمیں دعوت میں جانا چاہیے، لیکن بن بلائے ہم کسی کے ہاں نہ جائیں۔ اگر کوئی ہماری دعوت نہ کرے تو ایسے نہیں کہ لاؤ یار دوست ہے یا بڑا اچھا آدمی ہے اس کے ہاں پر چلا جائیں۔ ہم اس کے ہاں پر چلے گئے تو ہم چور بن کر کے گئے، اور اگر ہم اس کے ہاں بنا پوچھے بنا دعوت کے ہم کھانا کھائیے تو ایسا جیسے کہ ہم اس کا اتنا مال چرا کر کے لے آئے، ہم غارت گیری کر کے نکلے۔ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ایسے موقعوں پر ہم بن بلائے چلے جاتے ہیں، لیکن خدا کے گھر بن بلائے ہم کبھی نہیں جاتے۔ جب تک ہمارے علماء کرام ہمیں جو ہے دعوت نہ دیں کہ آؤ آؤ، جب تک ہم نہیں جاتے۔ ہم شادیوں میں، پارٹیوں میں، فنکشنوں میں تو ہم بن بجائے چلے جاتے کھانے کے لیے۔ شرم آنی چاہیے ہمیں۔ اور خدا کے گھر کبھی ہم گئے ہیں ایسے کہ لاؤ یار جا کر کے اپنے روح کی پیاس بجھا لیں؟ دنیاوی بھوک مٹانے کے لیے بن بلائے ہم گناہ تو اپنے کر لیتے ہیں، لیکن کبھی روح کی پیاس بجھانے کے لیے کبھی ہم مسجد میں، کبھی مدرسوں میں، کبھی علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں؟ ہمیں جانا چاہیے، اور بن بلائے ہمیں کہیں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس طریقے سے چلا گیا بن بلائے تو چور بن کر کے گھسا، اور جو کھا کر کے نکلا ایسا جیسے اس نے غارت گیری کری، جیسے مال لوٹ کر کے نکلا۔ تو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور سنو، حضرت ابو داود نے اکرمہ سے روایت کی کہ ایسے دو شخص جو مقابلہ اور تفاخر کے طور پر دعوت کریں، مقابلے کے طور پر کہ میں اتنا کھلاؤں گا،
فخر کے ساتھ دعوت کرتا ہے، مقابلہ کر رہا ہے دعوت کی، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے یہاں کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ جو لوگ فخر کے طور پر، مقابلے کے طور پر کہ میں اس سے زیادہ کھلاؤں گا، دکھانے کے لیے، فخر کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، ہار جیت کے لیے کھانا کھلائیں، تو ان کے ہاں پر کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ آج اگر کہیں پر 2 ہوٹل ہوں، 2 دعوتیں ہوں، تو یہ دیکھتے ہیں یار کون اچھا کھانا کھلا رہا ہے، اس کے یہاں پر جانا چاہیے۔ کھانا کھلاؤ، اچھا، منائی دی نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے آپ کو تو سب کو کھلاؤ۔ اللہ کی مخلوق جو ہے ان میں کوئی غریب ہے، کوئی بھوکا ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، کھلاؤ اس کو، لیکن مقابلے کے طور پر نہیں۔ نیت مقابلے کی نہیں ہونی چاہیے، نیت تفاخر کی نہیں ہونی چاہیے، فخر کی نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کھلانے والا بنایا ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کو کھلائیں، مسکینوں کو کھلائیں۔ شکر کرے کرو کہ اللہ نے ہمیں کھلانے والا بنایا ہے، دینے والا بنایا ہے۔ اور سنو، ان کے تعلق سے سنو کہ دعوت کس کی قبول کرنی چاہیے۔ امام احمد، ابو داود نے ایک صحابی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شخص دعوت دینے کے لیے ایک وقت میں آ جائیں، 2 شخص ہمارے پاس دعوت دینے کے لیے ایک ہی وقت میں آ گئے، تو جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہو، جو تمہارے سب سے زیادہ نزدیک ہو، جس کا گھر، جس کا گاؤں تمہارے سب سے زیادہ نزدیک ہو، اس کی دعوت قبول کرو۔ اور اگر جو پہلے آیا ہے اس کی دعوت قبول کرو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم سے زیادہ قریب ہے اس کی پہلے دعوت قبول کریں، اور جو پہلا آیا ہے اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ ہاں، ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ دونوں جگہ دعوت میں جا سکتے ہیں، آپ ان کو سنبھال سکتے ہیں، تو دونوں جگہ دعوت قبول کرو، لیکن پہلے جو دعوت قبول کرنے کا حق ہے اور پہلے جانے کا حق ہے، وہ جو پہلا آیا اس کی دعوت قبول کرو، یا جس کا گھر آپ کے گھر سے زیادہ قریب ہے اس کے گھر جاؤ۔ تو دوستو، ہمیں ان تمام احادیث سے یہ پتہ چلا کہ کبھی بھی اگر ہماری دعوت ہو تو دعوت کا ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے، قبول کرنی چاہیے۔ جو دعوت کا انکار کرتا ہے، منع کرتا ہے، وہ ایسا کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اور بن بلائے ہم کہیں پر نہ جائیں۔ اگر کوئی بلا رہا تو وہاں پر جائیں، اور اس کے یہاں پر نہ جائیں کہ جو فخر کے طور پر، مقابلے کے طور پر ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے دعوت کرتے ہیں، ان کے یہاں پر بھی جانے سے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور جو ہمارے ایک وقت میں 2 آدمی آئیں تو پہلے جس کا ہمارے گھر سے قریب گھر ہے اس کے یہاں اس کی دعوت قبول کرو، یا جو پہلا آیا اس کی دعوت قبول کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ اور دوستو، زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔